ہمارے معاشرے میں ہر انسان، خاص طور پر جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے، پریشان نظر آتا ہے، کیونکہ مذہب کے اندر، دین کے اندر کئی طرح کے طریقے رائج ہو چکے ہیں۔ پریشانی اسے یہ ہے کہ گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں سے آواز آتی ہے تو وہ کچھ اور بات بتاتے ہیں، تھوڑا سا دور جاتے ہیں دوسری مسجد آتی ہے تو وہ کچھ اور بات بتا رہے ہوتے ہیں، تیسری مسجد کے پاس جاتے ہیں تو ادھر سے کچھ نئی بات مل جاتی ہے۔ عوام بیچاری پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، کس کی بات مانیں، کون سا عالم دین ہمیں حق دے رہا ہے، حق پہنچا رہا ہے۔ یہ سوال ہمارے معاشرے میں اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ظاہر ہے ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن مجید کے اندر اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ صرف تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے جواب کی طرف جائیں گے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل دو ٹوک اور سیدھا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو حق بتایا جائے۔ جو عالم دین، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف بلاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، وہ سچا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آ گئے، زیادہ فرشتے تھے، دو سے زیادہ تھے، جمع کا صیغہ ہے۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی، میں سویا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ لہ، تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، اس کو ذرا بیان تو کرو۔ ایک فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، ان کی آنکھ تو سوئی ہوئی ہے لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے، تم بیان کرو مثال ان کی۔ فرشتوں نے پھر یہ مثال بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے لگے کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے کوئی گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اس گھر کے اندر ایک دعوت تیار کی، کھانا تیار کیا، رنگ برنگی چیزیں تیار کی، وبعث داعیا، اور اس نے ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ آ جاؤ، تم سب کی دعوت ہے، کھانا کھلنے لگا ہے، آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ کہا، یہ جو دعوت دینے والا باہر گیا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر کے اندر دعوت تیار ہے، کھانے تیار ہیں، تم سب کو دعوت ہے۔
جو انسان اس کی بات سن کر، اس کی بات مان کر اس گھر کے اندر آ جائے گا وہ دعوت کھا لے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ نہ گھر کے اندر داخل ہوگا اور نہ ہی وہ دعوت کھا سکے گا۔ یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرشتوں نے کہا پھر اس کا مطلب بھی بیان کرو۔ کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ جنت ہے، اس کے اندر جو دعوت تیار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، مختلف چیزیں رکھی ہیں، اور جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس جنت میں آنے کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر آ جائے گا، ان کے پیچھے چل پڑے گا، ان کی آواز پر لبیک کہے گا، وہ جنت کے اندر بھی آ جائے گا اور دعوت بھی کھا لے گا۔ اور جو آپ کی آواز سن کر آپ کے پیچھے نہ چلا، آپ کی بات کو نہ مانا، ٹھکرا دیا اس نے، ٹھکرانے کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جنت کے اندر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ تو کھلے لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ تعویلات کے ذریعے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جنت کے اندر نہیں آئیں گے، نہ وہ دعوت کھا سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے اوپر، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف ہی دعوت دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانا چاہتا ہے، دعوت کھانا چاہتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر لبیک کہے گا تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کوئی لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یار یہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، صرف اس کو مان رہے ہوتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں کی وجہ سے، یا پھر معاشرے کے اندر کہتے ہیں جی ہماری ناک نہیں رہتی، یا پھر کسی اور وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی پڑھے ہیں حوالہ جات، زندگی کے اندر ملے بھی ہیں، ٹھیک ہے مسئلہ تو یہی صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں ہیں اس لیے ہم فلاں بات ہی مانیں گے۔ ٹھیک ہے حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح ہی ہے، لیکن نہیں ہم نہیں مانیں گے، یا ہم فلاں عمل کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جنت میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنا پڑے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت ابی کو آواز دیتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، تو انہوں نے نماز جاری رکھی۔ بعد میں جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آواز دی تھی تو آیا کیوں نہیں؟ جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو؟ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے تھے، میں نے تمہیں بلایا تھا تو تو نے کیوں نہیں عمل کیا قرآن کی آیت کے اوپر؟ فوراً نماز ختم کرتے میرے پاس آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے طریقے کے مطابق چلنے کے اندر ہی نجات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، فرشتے نے آ کر بتایا جنگ کے دوران جماعت کروا رہے تھے
شروع کی تو بتایا آ کر فرشتے نے کہ آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا اتار دیا. صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام نے جوتا اتار دیا ہے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا بھی تم نے کیوں اتارے ہیں؟ جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے اس لیے اتار دیے. آپ نے فرمایا کہ بھی میرے تو جوتے پر کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی, فرشتے نے آ کر مجھے بتایا ہے, لہذا تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے جوتے سمیت اگر اس نے پڑھنی ہو تو جوتے الٹ کر کے دیکھ لے, اگر گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لے, اگر صاف ہے تو پڑھ لے اسی طرح. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عمل کیا ہے, نماز کی حالت میں دیکھا ہے تو نماز کی حالت میں انہوں نے عمل کیا. تحویل قبلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, پیچھے سے آواز دی کسی آدمی نے, کسی صحابی نے کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا, تم ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. تو ان کو جب مسئلے کا پتہ چل گیا تو انہوں نے نماز کی حالت میں ہی قبلہ چینج کر لیا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر آپ کے طریقے کے مطابق چلنا پڑے گا. تو جس کی دعوت قرآن کی طرف ہے, جس کی دعوت حدیث کی طرف ہے, نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف ہے, بس بھائی وہی سبیل الرسول کے اوپر ہے, وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر ہے. جو کسی کنبے کی طرف دعوت دیتا ہے, کسی ہستی کی طرف دعوت دیتا ہے, کسی بڑے اس کی طرف دعوت دیتا ہے, بھائی وہ حق پر نہیں ہے. سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی طرف اگر کوئی دعوت دیتا ہے, ان کے نقشے قدم پر چلانا چاہتا ہے, وہ حق پر ہے, وہ کہیں سے آواز آ جائے آپ کو. یہ نہ سمجھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حل موجود نہیں, جو ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے. حل موجود ہے, صرف ہم اپنانا نہیں چاہتے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس پکی پکائی کھیر جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور یہ دین اسلام جو ہے نا بس وہ لفافے کے اندر پیک ہو, ہم آئیں لفافہ اٹھائیں اور چلے جائیں. کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا. اب اس کے مطابق دیکھیں, معاشرے کے اندر جانچیں, پتہ چل جائے گا کون قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اس کے سے ہٹ کر بات کر رہا ہے. تو سبیل الرسول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر چلا جائے, پھر آدمی سبیل الرسول اور جنت کے راستے پر ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہ الا من ابا, سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا, جو میری اطاعت کرتا ہے, میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی طرف بلانے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جیسے آگ کے ارد گرد پتنگے جو ہیں وہ گرتے ہیں اس کے اندر مرنے کے لیے, تم اسی طرح آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور تم جہنم کے اندر گر رہے تھے, میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں, کسی طریقے سے تم بچ جاؤ. یعنی اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سناتے تھے اور اپنی سنت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ جائے, پھر اس کے بعد کسی کی بات نہیں چلے, کسی کی بات نہیں چلے.
صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن جب دلیل آ جاتی تھی تو بس خاموش ہو جاتے تھے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ یہ بعد کی پیداواریں ہیں، صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے پر حملہ آور ہوئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، تو باہر رک گئے۔ بھئی اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان یاد ہے کہ ایسے علاقے کے اندر جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، تو وہ بتاؤ مجھے، تاکہ ہم علی وجہ البصیرت فیصلہ کر سکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر سے پیچھے تھے ابھی، تو حضرت عمر رکے ہوئے ہیں، وہ آئے، ان کو حدیث یاد تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان ان کے پاس موجود تھا، باقی صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس علاقے کے اندر طاعون پھیلی ہو، باہر والے لوگ وہاں نہ جائیں اور اندر والے لوگ باہر نہ آئیں۔ تو حضرت عمر واپس آ گئے لشکر لے کر کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی ہے، اب آپ کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ لشکر لے کر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے سبیل الرسول۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، بس اسی کے مطابق ہی چلنا ہے، پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ جنت کے راستے پر ہے۔ حدیث بھی آ گئی ہے، قرآن کی آیت بھی آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر تو قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر تو مدت رضا جو ہے وہ 2 سال ہی بیان ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں بزرگ کو ماننے والے ہیں اس لیے ہم تو 2.5 سال ہی مانیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یار، بھی مان بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر تو 2 سال ہی مدت رضاعت ہے، بچے کی دودھ پلانے کی مدت، لیکن 2.5 سال مانیں گے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ حدیث کا یہی ہے، لیکن ہم تو یہ مانیں گے، یہ کوئی تک نہیں ہے۔ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس جو وہ کہیں گے نا اس کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی جو مان لیا، نبی مان لیا، بس اس کے بعد ہماری عقل بھی ان کے تابع ہے، ہمارا جسم بھی ان کے تابع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی، وہاں پر نہ تو ہم عقل دوڑا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ مشرکین یہی جواب دیتے تھے جب ان کو کہا جاتا نا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جب ان کو کہا جاتا نا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ وہ یہ جواب دیتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، کسی بڑے کی دعوت دیتا ہے، کسی کنبے کی دعوت دیتا ہے، کسی خاندان کی دعوت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبیل الرسول پر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے بزرگ کی دعوت نہیں دی، کسی خاندان کی دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے اور اپنی سنت اور حدیث کی طرف دعوت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تم ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ پیچھے پیچھے بندہ کب چلتا ہے؟ جب بالکل نقش قدم کو دیکھے۔ اگر وہ نقش قدم کو دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھے گا نا تو وہ پھر پیچھے نہیں چل پائے گا۔ سر نیچا ہو اس کا، قدموں کے نشانات دیکھ رہا ہو، پھر وہ پیچھے پیچھے اسی راستے پر چلے گا۔ اور اگر کہ جی چل تو میں ان کے پیچھے رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ دائیں طرف رہا ہو یا بائیں طرف دیکھ رہا ہو، وہ کیسے ان کے پیچھے چلے گا؟ نشانات سے تو وہ دور چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھینچا تھا، اس کے دائیں طرف بھی 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، اور وہ جو درمیان میں سیدھا خط تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر انگلی رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ اللہ کی طرف لے کر جانے والا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سچا ہے، کھرا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث۔
جب یہ آ جائیں گے نا بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے مقابلے میں یا احادیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو بھی لے آتے ہیں. بزرگوں کو نہیں لاتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے نا وہی حرف آخر ہے. عقل کا کام کیا ہے یہ بات یاد رکھیں. پہلے عقل کے کام کو سمجھانے کے لیے ایک مثال یہ دی جاتی ہے. اہل علم یہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ سویٹر جو ہیں وہ بنتے ہیں 2 سلائیاں لے کر, اب ان سلائیوں کے ساتھ آپ نے سویٹر بن لیا, کوٹی بنا لیا, آپ نے جرسی بنا لیا آپ نے اس کے ساتھ. اب آپ نے وہ کوٹی پہننی ہے, اب اس سویٹر سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. یہ جو سلائیں ہیں نا وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتی چونکہ میں تمہیں اس سویٹر بننے کے اندر معاون بنی ہوں لہذا تو میری بات مان. نہیں, جو اس کا کام تھا اس نے وہ کر دیا, اب سویٹر کا کام ہے. سلائیوں کا سلائیوں والا کام ہے, وہ سویٹر کی جگہ نہیں لے سکتے. عقل کے ذریعے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں, اسی لیے تو غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے عقل استعمال کرو. لیکن جب انہوں نے پرکھ لیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا, اب عقل ان کی نبی کے تابع ہو جائے گی. اب عقل جو ہے وہ نبی کے اوپر حاکم نہیں ہوگی بلکہ نبی جو ہے وہ عقل کے اوپر حاکم ہوگا. صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا روضہ خاک مقام پر. وہ خاتون جو ہے وہ خط لے کر جا رہی تھی, نہیں نکل رہا تھا اسے. حضرت علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خط اس کے پاس ہے, اسی کے پاس سے نکلے گا. جب اس کو دھمکی شمکی دی نا خوب, تو پھر اس نے بالوں کی میڈیوں سے جو نا وہ خط نکال کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ نہیں مل رہا خط, لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خط اس سے نکلے گا, ضرور اسی کے پاس ہی. اب اگر وہاں پر کوئی عقل پرست ہوتا, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور خاتون ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی لگی ہو سکتا ہے یہ ہو گیا, ہو سکتا ہے نہیں نکل رہا خط, آپ نے بھی تلاشی لی, میں نے بھی تلاشی, کوئی نہیں نکلا اسے خط. لیکن صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ بس نبی علیہ السلام نے کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا ہے, بس اسی طرح ہی ہوگا. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے فرمایا تھا نا وہاں پر میدان کے اندر, یہاں پر فلانا گرے گا, یہاں پر فلانا گرے گا, یہاں پر فلانا گرے گا کل. تو اسی جگہ پر وہی کافر جو ہیں وہ وہاں پر قتل ہو کر گرے. حضرت انس فرماتے ہیں تھوڑی سی جگہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی تھی, وہاں پر جہاں نبی علیہ السلام نے نشان لگایا تھا نا وہی کافر اسی جگہ پر گر کر مرا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے, کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی, اپنی عقل کو بھی, اپنے بڑوں کو بھی, اپنے کنبے قبیلے کو بھی, اپنی ناک کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کرنا ہے, پھر ہمیں حق ملے گا, وگرنہ ہم حق سے دور چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.